اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکہف آیت نمبر 10۔ اس جب و پناہ لی الفتیۃ ان نوجوانوں نے الی طرف الکہفی غار کے، فقالو پھر وہ کہنے لگے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا دے ہمیں، من لدنکا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، وہی اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، وہی اور مہیا کر، لنا ہمارے لیے، من سے، امرینا ہمارے معاملے میں، رشدا رہنمائی۔ آیت نمبر 9 سے اصحاب کہف کا قصہ شروع ہو رہا ہے، جس کے بارے میں یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ 12 آیت کے بعد میں آپ کو سارا اس کے تفصیلی دوبارہ سے بتاؤں گی۔ عام روایت، کتب سیر اور قرآن کریم کے اشارے کے مطابق یہ نوجوان 7 تھے، توحید پرست تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ ان کے معاشرے میں ہر سو شرک اور بت پرستی کا دورہ تھا۔ اس وقت کا رومی بادشاہ دقیانوس عہد حکومت خود بت پرست اور مشرک تھا۔ عیسائیوں پر ظلم و ستم ڈھانے کے معاملے میں بھی اس کا نام بہت بدنام تھا۔ انہی ایام میں عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث واضح نہیں ہوا تھا ابھی تک۔ یہ عقیدہ مدتوں بعد 4 صدی عیسوی میں رائج ہوا، لہٰذا ان ایام میں عیسائی توحید پرستی ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید پرستوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک اور بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے مناسب یہی سمجھا کہ لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ کی کھلی غار میں روپوش ہو جانے پر اتفاق کر لیا اور اپنے گھر بار چھوڑ کر منتخب کردہ غار میں جا پناہ لی، اور یہ طے کیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص اپنا بھیس بدل کر شہر جایا کرے، وہاں سے کچھ کھانے کو بھی لے آئے اور اپنے متعلق لوگوں کی جیم گوئیاں بھی سنائے، اور موجودہ صورتحال سے باقی ساتھیوں کو بھی اطلاع دیتا رہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے جاتے تھے کہ ہمیں اس معاملے میں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنی رحمت فرما، اور ہماری صحیح رہنمائی کے ساتھ ہمیں وہ سامان بھی مہیا کر۔ آوا جگہ پکڑی، پناہ لی۔ الفتیۃ فتین کی جمع قلت ہے، جوان جو آغاز شباب میں ہو۔ حی باب تفعیل سے امر ہے، مہیا فرما، میسر فرما، رشادہ بھلائی رہنمائی۔ تو جب چند نوجوان جو اپنے مشرک قوم اور مشرک بادشاہ کے سامنے توحید کا برملا اظہار اور اعلان کرنے کی وجہ سے انہیں مطلوب تھے، اپنے گھروں سے نکلے، انہوں نے ایک پہاڑ کے کھلے غار میں پناہ لی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے رب، ہمیں اپنے پاس سے یعنی محض اپنے فضل اور اپنی جناب سے کوئی بھی رحمت جو تو چاہے عطا فرما۔ جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، اے میرے رب، بے شک میں جو بھلائی بھی تو میری طرف نازل فرمائے اس کا محتاج ہوں۔ رحمت میں کھانا پینا، امن اور اطمینان اور ضرورت کی ہر چیز شامل ہے۔ حی لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے لیے اس معاملے میں کوئی رہنمائی عطا فرما کہ ہم کیا کریں۔ کتنی خوبصورت دعا ہے۔ دعا تو ہر بہت خوبصورت اور کوزے میں دریا بند ہے، تو اس لیے دعاؤں کی اہمیت کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ کوئی بھی کام ہے صرف اسباب کے بل بوتے پہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے ساتھ دعا نہ ہو، اور کوئی بھی کام صرف دعا کے بل بوتے پہ بھی نہیں مکمل ہو سکتا جب تک کہ اس کے ساتھ مناسب اسباب نہ مہیا کیے جائیں۔ تو مومن کے لیے دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ تو کتنی مشکل میں تھے، اور ان کی تفصیل انشاءاللہ آپ کو سارا قصہ سناؤں گی، اور وہ کس طرح اپنے آپ کو شرک سے بچا رہے تھے
اور شرک سے بچاتے ہوئے وہ اپنی بادشاہت، اپنا سہولت، اپنا شباب جوانی، اپنی خواہش نفس، ہر چیز کو مار کے اللہ کی رضا کے لیے وہ گھروں سے نکلیں اور ایک غار میں جا کے انہوں نے پناہ لے لی۔ ہمارے ہر عمر کے لوگ، بزرگ، جوان، ٹینیجر، جو جمعے کو سورۃ کہف پڑھتے ہیں صرف اس لیے کہ ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک نور ہوگا، اور 10 آیات شروع کی یا 10 آیات کی جو ہم نے آغاز میں تفصیل اس کی پڑھی، فضیلت اس لیے پڑھتے ہیں کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہیں، تو لیکن انہیں ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے نا، تفسیر بھی پڑھنی چاہیے کہ فتنہ دجال سے محفوظ رہنے کے لیے بیسک چیز کیا ہے؟ توحید۔ اب مشرک، بدعتی اور عقیدے میں اتنا چینجنگ کرنے والے، وہ بھی سورۃ کہف پڑھتے ہیں، توحید والا بھی پڑھتا ہے۔ اب دونوں کو نور ملنا چاہیے؟ نہیں، نور اسی کو ملے گا جو اس کی تدبر کرے گا، تفکر کرے گا، اس کا ترجمہ پڑھے گا، تفسیر پڑھے گا، اور وہ دیکھے گا کہ میرے اندر کہیں شرک اکبر، شرک اصغر یا شرک ریاکاری کہہ لے، کوئی چیز ایسی تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو پھر نور نہیں ملتا۔ نور چاہیے تو نور کے لیے پھر نورانی صفت پیدا کیجیے، دلوں کو نورانی کیجیے، ذہنوں کو نورانی کیجیے، قرآن کی تلاوت سے بھی نورانی کیجیے، احادیث کی تفسیر پڑھ کے، سیرت پہ عمل کر کے بھی، اور سب سے بیسک اور مین جو اسلام کی شاخوں کی بنیاد ہے وہ ہے آپ کا عقیدہ توحید، یعنی لا الہ الا اللہ۔ اور پھر میں کہوں گی کہ وہ لا الہ الا اللہ نہیں جو اس برس میں سرٹیفکیٹ میں پیدائش میں ہمیں پڑھا دیا گیا، اصل وہ عقیدہ، وہ لا الہ الا اللہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ہر نبی نے پڑھا، اور ان کے پیچھے ساری قوم ہاتھ دھو کے پڑ گئی۔ کبھی ضرور سوچا کریں کہ ہمیں تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، اور ان کے پیچھے پتھر بھی لے کے بڑے لوگ، وجہ کیا تھی؟ یہ جاننے کی ضرور کوشش کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔